آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، فوراً جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ تک پہنچ جائے۔ اور بہت شکریہ آپ نے میرے وظائف کو پسند کیا۔ آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ استخارہ روحانی علاج کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروباری بندش، جادو، جنات، سایہ، حسیب، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے جادو، کالا جادو، سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات، دیو کا شبہ ہے یا سایہ ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں۔ کاروباری بندش کے لیے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور استخارے میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی۔ آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان کی آمد آنے والی ہے، اگلا یہ شبان ہے تو اب آگے رمضان ہے، تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں ابھی سے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہن نے احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عدل، حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم کی۔ یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تعلق رمضان سے بھی ہے۔ رمضان کے تیسرے روزے، پہلے روزے سے تیسرے روزے، 7ویں، 11ویں، 18ویں، 19ویں، 21ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں دن کو آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، جس کو بھی مسخر کرنا چاہو گے انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، 3 لونگ لیں، 3 لونگ آپ کو پتہ ہے بازار سے آرام سے مل جاتی ہے، لونگ ہر کسی کو پتہ ہے، 3 آپ نے لینی ہے۔ اب ایک اپنے نام کی، ایک جن کو مسخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی۔ ہسبینڈ وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی۔ ایک اضافی لونگ آپسی محبت کے لیے، آپسی چاہت کے لیے۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے، کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی، ایک اپنے سر کے نام کی۔ فرض کریں کاروباری بندش ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو دینے ہیں، کسی رشتہ دار کو منانا ہے، کوئی نہیں مان رہا، ایک اس کے نام کی، ایک اپنے نام کی، اور ایک آپسی محبت، چاہت اور تسخیر مجسم کے نام کی۔ آپ نے 3 لونگ لینے، ٹھیک ہے۔ کالا دھاگا، 3 لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا، جو کالا دھاگا آپ لیں گے نا اس کی ڈوری بنا لیجیے گا۔ 3 مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے نا، ایک ڈوری بن جائے گی۔ آپ اس ڈوری کو 3 لوگوں کے ساتھ باندھ کے نا اچھی طرح گرا لگا دیں، کس کے۔ ڈوری آپ نے مطلب کہ 1 فٹ جتنی لمبی ڈوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی ڈوری بھی آپ نے رکھنی ہے ساتھ، جیسے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز نا، ایسے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے۔ غلط استعمال نہیں کرنا، شریعت کا لحاظ رکھنا ہے، مسخر کرنے کا ہے، تسخیر کرنے کا ہے۔ 3 لوگوں، جب آپ لونگ کا ٹائم جو سا ہے وظیفہ عشاء کا ٹائم، دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائے ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لیے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا علی، یا علی پڑھنا، یا علی ہے۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 101 مرتبہ۔ جب آپ نے 33 مرتبہ پہنچنا ہے نا
تو آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مسخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، پھر آپ نے پڑھنا یا علی، پھر 33 مرتبہ جب آئے پھر 3 مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھیے گا. ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے، لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ 33 کا حساب ہوتا ہے، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 دفعہ 33 اور 1 دفعہ 34 ہوگا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بالکل آپ نے رکھنا ہے، بالکل مطلب کہ دھاگا بے شک لٹکنے دے، ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے نا وہ پکڑ کے نا آپ نے اس کی طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے. اب اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے نا، اس کے لونگ کے اوپر آپ دم کرتے رہیں، ٹھیک ہے، دم کرتے رہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ، ایک ہی دفعہ کی پڑھائی ہے، صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں، ٹھیک ہے، دفن کر دیں، یا پھر کہیں اونچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو، تیز گرمی کی گرمائش ہو، ٹھیک ہے، وہاں نہیں تو چولہے کے کسی بھی جگہ نیچے رکھ دیں تاکہ اس کو سیک پڑتا رہے. جب تک اس کو سیک پڑتا رہے گا اتنی بے چینی، اتنی بے قراری اس شخص کو ہوگی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، جس نے آپ کا دل توڑا ہے، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. ایک دفعہ اپنے اس بہن کے کہنے پہ یہ عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی. کپڑوں کا صاف ہونا، وضو ہونا، نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے 2 اور 2 حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ ایک دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں. اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.